أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل گزشتہ 6 پروگرامز میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے جماعت احمدیہ کے مخالفین، معاندین، مکفرین، مکذبین اور ان کے سیاسی و مذہبی سربراہوں آئمت التکفیر کو قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت 62 کی تعلیم کی روشنی میں دیے گئے مباہلہ کے کھلا چیلنج کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان 6 پروگرام میں سے بعد والے 4 پروگرام نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ کا متن قسطوار پیش کیا جا چکا ہے۔ مباہلہ کی اشاعت کے بعد کے حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس چیلنج پر مخالف احمدیت علماء نے ہیل و بہانوں کا سہارا لیتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے 5 اگست 1988 کے خطبہ جمعہ میں مخالف احمدیت علماء کے ہیلے بہانوں پر تبصرہ پیش فرمایا۔ کتاب سلسلہ احمدیہ جلد 4 صفحات 376 تا 378 پر سیدنا حضور رحمہ اللہ تعالی کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ آج کا پروگرام اس خلاصہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ کہ مباہلہ کے اس چیلنج کے بعد دنیا بھر میں مختلف معاندین کی طرف سے کئی قسم کے تبصرے اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے۔ بعض نے مباہلہ کے چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کے لیے عجیب و غریب عذر تراشے، اور بعض نے اپنے رنگ میں یہ اعلان کیے کہ مباہلہ منظور ہے، لیکن انہوں نے تفصیلی بیان میں بعض اپنی عبارتیں داخل کر دیں جن کی روح سے وہ بعد میں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے مباہلہ منظور تو کیا تھا مگر فلاں شرط کے ساتھ کیا تھا، اور چونکہ یہ شرط پوری نہیں کی گئی اس لیے مباہلہ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ مختلف قسم کے تبصرے اخبارات و اشتہارات میں شائع ہوتے رہے۔ ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ فلاں میدان میں پہنچو، کوئی کہتا فلاں میدان میں پہنچو، کوئی کہتا مسجد نبوی میں داخل ہو کے مباہلہ کرو، اور مسجد نبوی کے متعلق پھر خود ہی فتویٰ دیتا کہ بعض کے نزدیک کافر کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعض فقہا نے بعض مجبوریوں کی خاطر کافروں کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ قرآن کریم صرف یہ فرماتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم پھر ابتحال کریں اور ابتحال کے بعد اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹے پر ڈالیں۔ اب جھوٹے پر خدا کی لعنت ڈالنے میں کون سے مقام کی ضرورت ہے، کون سے ملک یا کسی خاص صوبے، علاقے یا شہر کی ضرورت ہے؟ سارے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مباہلہ کا چیلنج دے رہے تھے، ان کے بیوی بچے، مرد، عورتیں، بڑے چھوٹے، سارے اس جگہ سے بہت دور تھے، اور ہرگز یہ مقصود نہیں تھا کہ پہلے ان سب کو یہاں لے کے آؤ پھر مباہلہ قبول ہوگا، لیکن اکثر علماء نے ابتحال کا مطلب گالیاں دینا سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ مباہلہ کے اس چیلنج کے جواب میں معاند مولویوں کی طرف سے جماعت کے خلاف نہایت ہی گندے، لغو اور بیہودہ اعتراضات پر مشتمل رسالے شائع کر کے لوگوں میں شدید اشتعال پھیلایا گیا۔ شاید ان کے نزدیک ابتحال کا معنی اشتعال ہے۔ بہت سی جگہوں پر مباہلہ کا چیلنج تقسیم کرنے والے احمدیوں کو یہ کہہ کر اذیتیں دی گئیں اور قید میں ڈالا گیا
اور ان پر کئی قسم کے مقدمے کھڑے کیے گئے کہ انہوں نے اس چیلنج مباہلہ کے ذریعہ ابتحال کی طرف بلا کر انہیں اشتعال دلایا ہے۔ حالانکہ مباہلہ تو معاملہ کو خدا تعالیٰ کی عدالت میں لے کر جانے کا نام ہے، اور اس کا تعلق دنیا کی عدالت سے ہے ہی نہیں۔ بعض اہل سنت علماء کا یہ موقف تھا کہ غیر مسلم سے مباہلہ نہیں ہو سکتا، یعنی ان معنوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو حق نہیں ہے کہ مباہلہ کا چیلنج دے، اور چونکہ وہ احمدیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے وہ یہ مباہلہ کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ بعض نے یہ کہا کہ مباہلہ کا چیلنج ہم اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم سے نص صریح سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ قرآن کی نص صریح سے ثابت شدہ ہے، اس لیے اس پر مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ اب جہالت کی حد ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بڑھ کر خاتمیت ثابت ہے۔ قرآن کریم نے تو مباہلہ کا چیلنج ہی اس بات پر دیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا مخالف سچا ہے، اور وہ ان کے نزدیک نص صریح سے ثابت نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی کہ وہ چیلنج دے دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک چونکہ مبہم تھی، اس لیے مباہلہ کے لیے گویا اس کی وضاحت چاہی گئی تھی۔ پھر انگلستان میں بعض علماء نے اس بات کا اظہار کیا کہ مباہلہ کا چیلنج منظور ہے، آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر ہم دریائے ٹیمز میں چھلانگ لگائیں گے، اور جو پار اتر جائے گا وہ سچا اور جو ڈوب جائے گا وہ جھوٹا۔ معاند مولویوں کے ایسے بیانات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں ہرگز سنجیدہ نہیں، وہ تمسخر سے یا گالیاں دے کر یا شور مچا کر سمجھتے ہیں کہ اپنا مقدمہ جیت جائیں گے، لیکن فی الحقیقت خدا کی عدالت میں مقدمہ لے جانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے بیانات کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ آخر دنیا کے فیصلہ کی طرف لوٹے ہیں یا دنیاوی مقابلوں کے ذریعہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے پاکستان سے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یہ پیغام بھیجا کہ دنیا کی کسی چوٹی کی عمارت سے یا پہاڑی سے، کسی بلندی سے آپ بھی چھلانگ لگائیں، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، جو بچ جائے وہ سچا ہے، جو نہ بچے گا وہ جھوٹا۔ حالانکہ یہ وہی چیلنج ہے جو شیطان نے مسیح علیہ السلام کو دیا تھا، اور مسیح علیہ السلام نے اسی سے اس کو پہچانا تھا، اور لاہور سے طاہر القادری صاحب نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو ہم منٹو پارک پہنچ جائیں گے۔ اس تاریخ کو مرزا طاہر احمد کا اپنے ساتھیوں سمیت رات کے 12 بجے وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ پہنچے تو پھر ہم 1 مہینہ انتظار کریں گے، 1 مہینے کے بعد پھر ہم حکومت پاکستان سے کہیں گے کہ ان کے ہارنے کا اور ہمارے جیتنے کا اعلان کر دیں۔ گویا ان کی عدالت ہی دنیا کی عدالت ہے، ان کا خدا گویا حکومت پاکستان ہے، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ کبھی کسی مباہلہ کا فیصلہ اس طرح ہوا ہے کہ فلاں حکومت نے اعلان کر دیا کہ فلاں ہار گیا، فلاں جیت گیا؟ وہ سمجھتے ہیں چالاکی سے، ہوشیاری سے، چرب زبانی سے اگر ہم دنیا پر اور اپنے مریدوں پر یہ اثر ڈال دیں کہ ہم جیت گئے اور دشمن ہار گیا تو یہی مباہلہ کا انجام ہے، اور یہی بہت کافی ہے۔ حالانکہ یہ کافی نہیں ہے۔ اب تو خدا تعالیٰ نے مباہلہ کے بعد جو نشان ظاہر فرمائے ہیں
اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ان کا جھوٹا ہونا دن بدن کھلتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مخالف و معاند علماء پر اردو زبان کا محاورہ عذر گناہ بدتر از گناہ پورے طور پر صادقات ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور معاندین بھی اپنے لوگوں کو ابھارا کرتے تھے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہی حال مخالف احمدیت علماء کا ہے۔ مباہلہ کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیم کو ہنسی مذاق کی نظر کر رہے ہیں۔ اسلامی مباہلہ سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ فریقین جو اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر ایک دوسرے کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ایک دوسرے کے خلاف لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔